الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینی ذوق، دینی شوق اور دینی حمیت اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس وقت انسان اگر اپنا مزاج دینی بنا لے، اپنا مزاج دیندار بنا لیں، اپنا مزاج وہ بنا لیں کہ ہر وقت اللہ کے اعتبار سے وہ ڈرتا رہیں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہاں فرمایا ان چیزوں کو کس طرح کرنا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اعتبار سے بھی ہمیں ڈرتے رہنا۔ اگر یہ چیز مل گئی تو انسان کامیاب ہے۔ تقوی، انسان کا اللہ سے ڈرنا، یہ اگر اسے نصیب ہو گیا، میسر ہو گیا تو وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یہی تو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ؟ جو آپ نے ان لوگوں پر عطا فرمائی جو آپ کے خاص ہے، ان لوگوں کا سیدھا راستہ اگر مل گیا تو اس کی دعا مانگ رہا ہے انسان۔ اور قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سیدھا راستہ، قرآن کریم آگے پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک ساتھ کہیے، کتاب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک
اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن کریم میں کوئی شک ہے نہیں. ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے، متقی کے لیے، جو ڈرنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے، ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، چلتا ہے گناہ ہوتے اللہ سے ڈرتا ہے. ان آنکھوں سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہے، کپ کپاتا رہتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا رہتا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گئے. وہ انسان ڈرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہر جگہ وہ ڈرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. میں کروں گا، کوشش کروں گا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے، میں اپنے گھر کے لیے جتنا کمانا ہے کماؤں گا، لیکن اس میں کوئی غلط کام نہ ہو جائے. یاد رکھو کہ تقوی یعنی ڈرنا اللہ سے، اس دھرتی پر رہتا ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. تقوی اگر اسے مل گیا تو یاد رکھو کہ ہدایت اس کے لیے. قرآن کریم کی شروعات ہم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم سمجھتے نہیں. ہم لوگ قرآن کریم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. زندگی گزر جاتی ہے ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ہر چیز ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم لوگ اپنے زبان پہ چڑھاتے ہیں، اپنی زبان پر نمبرات یاد کرتے ہیں لوگوں کے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو یاد رکھو کہ بہت جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت سے الفاظ تو قرآن کریم میں وہ ہیں جو عام زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ کریم کہا کرتے ہیں، رب کہا کرتے ہیں، رحیم کہا کرتے ہیں. کثرت سے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیے گئے. بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو روزانہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ اپنے عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کریم میں آئے. اگر انسان قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرے تو یاد رکھے کہ بہت کم الفاظ وہ ہیں، بہت کم وہ لفظ ہیں کہ جنہیں انہیں یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ یاد کر لیں تو قرآن کریم کو آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے. دنیا اپنی کوشش کریں کہ قرآن کریم پر حملہ کریں، قرآن کریم کے الفاظ کو لا کر حملہ کریں، لیکن ہمارے مسلمان اگر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھو کہ دنیا کے سامنے جواب دے سکتی ہے کہ قرآن کریم پڑھیے، اور قرآن کریم کے ایک ایک آیت کو لے کر وہ دنیا کے سامنے کہہ سکتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، میری باتیں بہت دور تک جاتی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. پوری دنیا کا ایک ایک انسان جو بسنے والا ہے، جو بھی قوم ہے، چاہے کیسا بھی ہے، انہیں قرآن کریم دے اور کہیں کہ قرآن کریم آپ پڑھیے. قرآن کریم وہ پڑھتا جائے گا، مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے غلط خیالات ہیں وہ نکلتے چلے جائیں گے. یاد رکھنا یہ وہ قرآن ہے. لیکن کہاں ہے مسلمان؟ کہاں سو گیا؟ کس طرف جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے؟ کیا قرآن اتنا محتاج ہو گیا؟ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ زندگی ہماری تنگ ہو گئی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے؟ کیا زندگی ختم ہو گئی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے؟ مسلمان اب بھی نیت کریں، کوشش کریں، وقت نکالیں. غیبت کے لیے مسلمان کو وقت تو ملتا ہے، چغلی کے لیے مسلمان کو وقت ملتا ہے، کسی کے عزت کے دھجے اڑانے کے لیے مسلمان کو وقت ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو وقت نہیں ملتا ہے. آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سچے پکے دل سے کہ اے قرآن، ہم یاد رکھیں کہ قرآن سے یہ کہہ دیں کہ اے قرآن، ہم نے سچے دل سے آج ہم ندامت ہیں، ہمارے دل میں رونا ہے، ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سے کہ قرآن سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، انشاءاللہ ان کے سمجھنے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وقت ملتا نہیں ہے. ایک شخص ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، ہم لوگ اصل میں وہاں دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ملاقات کرانی ہوتی، کراتے ہیں،
تو میں نے دیکھ رہا تھا کہ حضرت کرتے کیا ہے. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت ذکر کا موقع، ذکر کا وقت نہیں ملتا ہے اللہ کا نام لینے کا. وہ یہ کہنے لگا کہ ذکر کا موقع ہے، ذکر کا وقت نہیں ملتا. اکثروں کی شکایت ہوتی ہے کہ تسبیحات پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، کام کاج بہت ہے. تو حضرت نے عجیب بات کہی. کیا بات کہی؟ حضرت نے ایک تماچا لگایا اور کہنے لگے کہ تجھے پخانا اور پیشاب کرنے کا موقع ملتا ہے، اتنے گندے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن تیرے رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا کیا تجھے؟ ہم قرآن کو بھول بیٹھے. قرآن کو سمجھنے کی نیت نہ ہمارے ذہنوں میں. قرآن سمجھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. موقع میں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کو دیکھ لیں. کتنے وہ لوگ ہیں جو دن اور رات، اور کتنے دن گزر جاتے ہیں اور کتنی رات گزر جاتی ہے، دن بھی اس کے اوپر بلائیں بیچتی ہوگی، دن بھی کہتی ہوگی کیسا انسان ہے کہ ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکا. یہ آنکھ کہتی ہوگی اللہ کے سامنے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ قرآن کریم نہیں دیکھتا ہے. قرآن کریم سمجھنے کی بات تو دور، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. نہ ہم کسی عالم کے پاس جانے کی سوچ رکھتے ہیں. یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی امام کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کہیں کہ یہ بچوں کی بات تو دور، ہم تو اپنے بچوں کو تو قرآن سکھائیں گے، بچوں کی تو محنت کریں گے، لیکن بات تو دور، پہلے تو ہم قرآن کریم آپ سے سیکھنے آئیں گے. وہ ماحول تھا پہلے کا وہ دور تھا. تعجب خیز بات بتلاؤں کہ پوری مسجد پھل ہو جایا کرتی تھی نماز کے بعد. امام آ کر بیٹھتا تھا، اپنے مسند کے اوپر امام آ کے بیٹھتا تھا اور امام آ کر قرآن کریم سکھاتا تھا اور مسجد فل ہو جایا کرتی تھی قرآن کریم سیکھنے کے لیے. اب مسجد کہاں فل ہے؟ نماز کے بعد اگر کتاب پڑھی جائے تو لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ قرآن کتاب پڑھی جا رہی ہے، اب اتنا وقت کہاں ہے؟ قرآن کریم سیکھنے کی بات تو دور. ایک ماحول یہ بناؤ، جیسے آج مسجد یہ بھری ہے نا، یہ ماحول بناؤ کہ اس طرح کا ماحول بنے انشاءاللہ کہ امام آ کر بیٹھے کرسی پر آ کر اور ہم انشاءاللہ سامنے بیٹھیں گے اور ان امام صاحب سے کہیں گے کہ آپ قرآن کریم سکھائیں، ہم قرآن کریم انشاءاللہ آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ماحول انشاءاللہ بنائیں. مسجد بھر جانی چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے بعد کتنے اکابر، امام ابو حنیفہ اور بھی بہت سارے اکابر کے بارے میں آتا، اسلاف کے بارے میں آتا کہ وہ بیٹھتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم سیکھتے تھے. لیکن آج قرآن کریم سیکھنے کی بات تو بہت دور. قرآن کریم سے ہم دور دوڑ رہے ہیں. نہ وہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ وہ محبت ہے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا عشق پیدا فرما دیجئے. اللہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. قرآن کریم کا پیار ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. وہ قرآن کا جذبہ عطا فرما کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کھولتے تھے اور قرآن کریم پر انگلی رکھتے تھے اور زاروں قطار رونے لگتے تھے کہ اے اللہ میں کہاں اور یہ قرآن کریم کہاں، میں اس قرآن کریم کو پڑھ سکوں. اور یہ کہتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. پھر ہوش آتا تھا، قرآن کریم کھولتے تھے اور کہا کرتے تھے اے اللہ میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نافرمان ہوں. میرے منہ سے قرآن کریم کے الفاظ نکلے اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، چیخ لگاتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. وہ محبت، قرآن کریم سے وہ پیار، قرآن کریم سے وہ عشق ہوا کرتا تھا. آج قرآن کریم سامنے رکھا ہو اور قرآن کریم سے کوئی محبت نہیں. قرآن کریم سامنے رکھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہمیں ملتی نہیں ہے. آج ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. مسجد خالی پڑی ہے قرآن کریم سے. اماموں کو بھی تو بچوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے لیے آ جائیں، تو بڑوں کی بات تو بہت دور. بڑوں کی بات تو بہت دور. اب بچوں کو قرآن کریم کے لیے پکڑ کے لایا جا رہا ہے، قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو ماں باپ امام کے پیچھے پڑیں.
علماء کے پیچھے پڑیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تو میرے بچے کو تو لے کر آؤں گا لیکن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ میں بھی قرآن کریم سیکھنے کے لیے آؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم سے وہ محبت ہونی چاہیے۔ ہم شرمندہ ہے قرآن کریم سے کہ اے قرآن ہم نے تجھے بھول گئے، ہم شرمندہ ہے قرآن سے کہ اے قرآن ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اے قرآن تجھے ہم بھول گئے ہیں، ہم نے تو تجھے طاقوں میں سجا کے رکھا ہے، اے قرآن ہم شرمندہ ہے، تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے قرآن کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہمارا گریبان پکڑ کے اللہ سے کہے کہ اس نے ہمیں طاقوں میں تو سجا کے رکھ دیا لیکن اس نے کبھی کھول کے قرآن کو دیکھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں۔ آج دل کے اندر یہ روئیں، دل کے اندر گر گڑائیں، آج اللہ کے سامنے کہہ دے کہ اے قرآن ہم نے تجھے چھوڑا ہے، ہم نادم و شرمندہ ہیں۔ کل کوئی پکڑے نہ پکڑے، پہلے قرآن ہم کو پکڑے گا اور کہے گا گریبان پکڑ کے کہ قرآن کتنا پڑھا ہے۔ اور قرآن ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، اگر صحیح معنی میں تقوی اختیار کر لیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں تک کہ تیری موت بھی آ جائے تب بھی تیرا اسلام پر ہو تو یاد رکھو کامیابی۔ قرآن پہلے ہی پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤمنون باللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لائے، جو چیز اللہ نے کہی ساری بات پر ایمان لائے۔ آج تو اشکالات ہوتے ہر بات پر، اور میڈیا میں کچھ لوگ بیٹھ کر اشکالات پیدا کر رہے ہیں اور مسلمان بھی ان کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، قرآن کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے کر آؤ۔ امتحان میں دیکھ کر ساری چیز پرچہ دینا ہو تو کیا فائدہ ہے؟ بن دیکھے پرچہ دو اور کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اللہ کو دیکھا نہیں، چیزیں دیکھی نہیں، باپ نے کہا میں تجھے انعام دوں گا، بچہ کہے کہ کیا انعام دینے والے ہیں، تو کہا کہ میں تجھے دکھاؤں تو انعام کا فائدہ کیا ہے؟ محبت میں، میری محبت میں کہ میں تمہاری محبت میں ایک کام کر کے دکھاؤں گا، پھر دیکھو میں انعام دیتا ہوں۔ اللہ انعام دینے والا ہے، جنت 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 جنت، باغیچے کیسے ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمائی۔ ہم اللہ سے کہیں گے آپ جنت کا وعدہ کرو کہ نہ کرو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم بن دیکھے آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہر چیز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے خرچہ کیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مالدار ہو تو خرچہ کیا کریں، مالدار ہو تو دیا کریں، لوگوں کو خرچ کیا کریں، یہ نہیں کہا کہ مالدار ہے تو دو، کہا کہ جو کچھ بھی ہو آپ دیں۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل ہے تو دینے والے بنیں گے، دل نہ ہے تو دینے والے نہیں بنتے۔ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا کہ دنیا میں کچھ نہیں کرتے ہیں، غریب ان کے آگے ایڑی اپنا رگڑتا ہے، ایڑی رگڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن ان کو دینے کی توفیق نہ ملتی ہے۔ اور بہت سے غریبوں کو وہ دیکھا ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں نہیں، بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، بیٹی کہہ رہے ابا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ روپیہ اور 5 روپیہ اٹھا کر کسی غریب کو اٹھا کر دے دیتا ہے۔ پتہ ہے، یہاں پتہ یہ چلا کہ دل ہے تو دینے کے لیے، یاد رکھو کہ مجاز بنتا ہے، دل نہیں تو دینے کا مجاز نہیں بن پاتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عطا کرے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ رہا ہوں، پہلا پارہ اور شروع سے، امام جو پڑھتا ہے شروع، قرآن کریم ہم کھولتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد یہی شروع ہوتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اللہ نے جو کچھ تم پر اتارا ہے نا، یعنی قرآن کریم، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
اور تم سے پہلے جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاؤ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دین پر یقین رکھو. اور قرآن کیا کہتا آگے؟ قربان جائیے قرآن پر، کہ قرآن آ کے بڑھ کر کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ تو کامیاب ہے. ہدایت یہی لوگ پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ان الذین کفروا سواء، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہیں، ان کو چاہے جتنی بھی کوشش کرو کرتے رہو لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے محنت کرو، ان کے پیچھے کوشش کرو، بیانات کرو، باتیں کرتے رہو، ان کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یاد رکھو صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کے کان پر مہر لگا دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے آگے نے اس کے پردے ڈال دیے، اس کو دکھنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اچھے بنیں گے، انشاءاللہ پیارا بنیں گے اور نیک بنیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور قرآن سے آج کہہ دیں، دل میں نیت کر لیں کہ قرآن ہم شرمندہ ہیں، آج نیت کرتے ہیں کہ قرآن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ. روزانہ ایک پارے کی تلاوت، نہ ہو سکے تو آدھے پارے کی تلاوت انشاءاللہ روزانہ کریں گے قرآن کریم کی. ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، اور اگر نہیں پڑھتے آتا ہے تو نیت کرے کہ انشاءاللہ امام ہے ہمارے یہاں کے عالم، انشاءاللہ ان سے قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ. پوری مسجد بھر جائے صرف قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے، اور کہے کوئی آنے والا وہاں سے آئے نا تو وہ دیکھے اور کہے کہ کس حضرت کا بیان چل رہا ہے، تو کہا جائے کہ کسی حضرت کا بیان نہیں چل رہا، قرآن کریم کے عاشق بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کسی عالم کا بیان نہیں چل رہا، قرآن کے عاشق بیٹھے قرآن یاد کر رہے ہیں. قرآن کے محبوب بیٹھے قرآن کی محبت میں بیٹھے، پیار میں بیٹھے قرآن یاد کر رہے ہیں. اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کا عشق، قرآن کریم کا پیار، قرآن کریم کو محبت سے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.